اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی کل الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. آواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ حماد الدین صاحب مخلص صدیقی حافظہ اللہ تعالی. احباب ذی وقار، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے جس کو حیا کہتے ہیں. حیا کے معنی امام راغب نے مفردات کے اندر جو بیان فرمائے ہیں. حیا کہتے ہیں جھجک محسوس کرنا، کسی چیز میں جھجکنا، تکلف کسی معاملے میں کرنا، اپنے آپ کو کسی معاملے کے اندر بالکل بے تکلف نہ سمجھنا، اس کو حیا کہتے ہیں. حیا کی ضرورت کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ایمان کا. اور ایک مقام پہ فرمایا فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو تیرے جی میں آئے کر، تو آزاد ہے. حیا اگر موجود ہے تو فرمایا پھر تیرے ایمان کے اندر تازگی ہے. اگر تجھے جھجک ہی نہیں، حیا ہی تو نے چھوڑ دی ہے، پھر تجھے اجازت ہے جو تیرے جی میں آئے تو وہ کرے. حیا کرنا، جھجکنا، باحیا رہنا، یہ مسلمان کی شان ہے. حیا مسلمان جوانوں کا زیور ہے. حیا مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر ہے. حیا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو ملتی ہے اس شخص کو یہ نعمت خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جہاں سے رخصت ہوتی ہے پیچھے بدصورتی چھوڑ جاتی. حیا قرآن مجید نے کہا سورہ نور کے اندر کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے بات نگاہ کو جھکانے کی ہے، شرمگاہ کی بات بعد کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، اس کے بعد ہی باقی چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے. فرمایا محبوب
اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے فرمائیے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ ان کے لیے پاکیزہ چیز ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، باقی جو یہ کر رہے ہیں اللہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں صرف بندے جھکائیں گے نہیں، آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی نظریں جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نقاب اوڑھ لے، برقع پہن لے اور پورے بازار کے تمام مردوں سے بے درے گفتگو کرے۔ جس زاویے کے ساتھ مرد کو حکم دے دیا کہ تو نظر جھکا کے رکھ، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ خواتین کو کہہ دیا کہ تم بھی اپنی نظروں کو بالکل اسی انداز میں، فرق نہیں فرمایا۔ اب دیکھیے گا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، وہ آئے، ہم کچھ ازواج مطہرات تشریف فرما تھی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما۔ حضور نے فرمایا پردہ کر لو، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ، غور فرمائیے گا، فرمایا پردہ کر لو۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ تو نابینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تم تو بینا ہو۔ دوستو لگتا یوں ہے کہ چند اچھے لوگ بچ گئے ہیں، باقی میرے جیسے سارے ہی الجھ گئے ہیں اس مرض میں۔ حیا، دیکھیں نا ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میں نے سنائی پھر چار، پھر خاموش ہو گیا۔ بھائی نام مسلمان تو حیا والا ہوتا ہے، تو حیا نہیں مارا جاتا، یہ سنانے والے نے کوئی کمال کر دیا ہے۔ حیا اور نظر کی حیا، سب سے پہلے تیری نظر جھکی ہوئی ہو، تیری نظر پاکیزہ ہو، تیری نظر کے اندر حیا موجود ہو، صاف ستھری نظریں ہوں۔ دوستو یاد رکھیے گا، اکثر ہم ڈھونڈتے ہیں لوگ، کئی دفعہ علماء حیا کرتے ہوئے نہیں بتلاتے، حیا کرتے ہوئے بعض باتیں بعض حیا کی وجہ سے نہیں بتلائی جاتی۔ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، بڑا سوال ہے نا جی، ادھر دیکھیے گا، نماز میں دل، میں بڑی کوشش کرتا ہوں جی، بوجھ ہے نماز، مسجد آتا ہوں بڑی مشکل سے، میں رکھتے ادا کرتا ہوں، میرا دوڑ جانے کو دل نہیں لگتا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظر کو جھکا، اور اگر کبھی بہکنے لگے تو اللہ سے ڈر جا، اللہ تجھے ایمان اور عبادت کی لذت عطا فرما دے گا۔ جس کی نظر میں میل ہے اس کی عبادت میں لذت نہیں، اس کا سجدہ بے ذوق ہے، اس کی تلاوت بے نور ہے، اس کا ذکر فکر بے کیف ہے، وہ خالی ہے ان سارے کیفیات سے جو ایک بندہ مومن کے دل پر وارد ہوتے ہیں۔ وہ رسم کا پابند ہے، اس کی نماز اس پر بوجھ ہے جس کی نظر پاک نہیں۔ اور میرے حبیب نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ سجدہ کرے اور پھر تیرا سر اٹھانے کو دل نہ چاہے، تو قرآن کھولے اور پھر تیری نظریں ادھر ادھر نہ جائیں، بس اسی کو دیکھتا رہنے کو جی چاہے، اور تو اگر چاہتا ہے کہ تو ذکر کرے تو تیری روح تک پاکیزہ ہو کے تیرے ساتھ شامل ہو جائے، فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، اللہ تجھے عبادت کی لذت عطا فرما دے گا۔ پاکیزگی یہ نظر ضروری، میں اعتراض نہیں کرتا، ویسے میں نے
اپنے جیسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ہم باز نہیں آتے، ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بطور اعتراض تبصرہ یہ فلاں خاتون نے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھیں نا کیا۔ اب یہ جو ہماری گفتگو ہے، پہلے تو ہم نے دیکھا یہ بری بات، اور دیکھنے کے بعد پھر ہم اپنی زبان کو اس گندگی میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ دوسری بری بات۔ اور پھر ایک اس شخص کو جس کی توجہ نہیں، اس کی توجہ اس طرف کرا رہے ہیں، یہ تیسری بری بات۔ اور پھر اسلام کی بیٹی اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والی ایک خاتون کے بارے میں ہم ایسے جملے کہہ کے امت مسلمہ کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ بری بات۔ ہمارے یہاں تبصرے ہوتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، بدنگاہی کی، بے حیائی کی بات میں سرور ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، اس میں ذائقہ ہوتا ہے۔ حجبت النار بالشہوات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لذتوں کے ساتھ دوزخ کو ڈھانپ دیا ہے۔ جو چیزیں تمہیں دنیا میں ذائقہ دے رہی ہیں، لذت دے رہی ہیں، وہی تو تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گی۔ تو ہماری نظر کا پاک ہونا سب سے پہلے بڑا ضروری ہے، اور پھر اس کے لیے دو چار اور چیزوں کی تو بڑی ضرورت ہے نا۔ ایک جو ہے کہ ہم کسی پر بری نظر نہ ڈالیں، اور دوسرا کسی کو موقع بھی نہ دے بری نظر ڈالنے کا۔ اور اگر میں نے ہی اپنی زوجہ کو اچھے بیوٹی پارلر سے تیار کروا کے اپنی ہی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا ہے، اور میں نے ہی لوگوں کو موقع فراہم کیا ہے بدنگاہی کا، تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا مجرم تو میں ہوں، کہ جس شخص نے یہ موقع فراہم کیا ہے میں ہوں۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو۔ عورت کا معنی کتنا مرضی قریبی آپ کا تعلق ہے، بڑا لنگوٹیا یار ہے، پھر بھی آپ کو اجازت نہیں کہ اپنی بیوی کو لے کے جائیں اس کے گھر دعوت کھانے، اور اگر لے کر کے گئے ہیں تو پھر ہر آدمی کو اجازت ہے کہ وہ آئے جائے نہیں۔ ہاں اگر آپ گئے ہیں تو خاتون خانہ کا کمرہ الگ ہو، وہ خواتین کے ساتھ وہاں الگ سے بیٹھے، مرد حضرات کا کھانا الگ ہو۔ اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ نہیں جی وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، وہ بھائی جو ہے نا بھائی، یہ تو بنا ہوا ہے نا، جو ہے اس سے بھی پردے کا حکم ہے۔ جو ہے یہ تو بنا ہوا ہے نا، جو ہے اس سے بھی پردے کا حکم ہے، اور یہ دوسرے بنا ہوا ہے نہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، اور دیکھیں کیسا ملک ہے، کیسا وطن ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نعرے کا حسن دیکھو، اور کمال یہ ہے کہ جب تک تو بچے کو شعور نہیں ہوتا، میٹرک تک اور ایف اے اور بی اے تک جب تک تو شعور نہیں ہے، تب تک تو بچے اور بچیاں الگ الگ پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ یونیورسٹی میں گیا ہے اور اس کی ساری طاقتیں مکمل ہو گئی ہیں، تو اب اس کو اس امتحان میں ڈال دیا گیا ہے کہ خاتون بھی تیرے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گی، اور دیکھنا پھر تُونے بدنگاہی نہیں کرنی۔ ہم نے خود اجازت دی، ہاتھ میں موبائل دیا بچی اور بچے کے، اور پھر ہم نے اس کو انگارہ دے کے کہا کہ بیٹا جلنا نہیں، انگارہ ہاتھ میں دے کے کہا بیٹا جلنا نہیں۔ پھر میرے دوستو اتنے پریشان ہیں ماں باپ، اتنے تکلیف میں ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے میں دنیا چھوڑ دوں گا پر شادی مرضی کی کراؤں گا۔ اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ یہ سارا مواد تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ میرے دوستو یاد رکھو، بدنگاہی کا وہ طوفان، یہاں تو روز انٹرویو چھپتے ہیں اخبارات میں ان لوگوں کے جو ہمارے قائد اور لیڈر ہیں، اور وہ بڑے بڑے نام ہیں، میں نے اپنی فائل میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح شادی کی کہ میں ایک تقریب میں گیا تھا تو وہاں یہ خاتون آئی تھی، اور میں نے ان کو دیکھ لیا اور دیکھ کے میں نے پسند کر لیا اور میں نے نکاح کر لیا۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی پڑھا ہے، سنا ہے؟ تو جس قوم کے بڑے اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں
کہ تم بھی شادیوں میں گھوما کرو، ولیموں میں جایا کرو، تم بھی تقاریب کے اندر شرکت کیا کرو، اور تمہیں بھی تاڑنے کی اجازت ہے، تم بھی غور کیا کرو۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، فرمایا اگر تو گندی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے تو تیری وہ نظر بھی بدکار، بے حیا اور زانی لکھی جائے گی، اور اگر تو گندی گفتگو کرتا ہے تو تیری زبان بھی زنا کرنے والے لکھی جائے گی، اور اگر تو گندی بات سنتا ہے تو تیرا وہ سننا بھی زنا کے اندر شمار کیا جائے گا۔ میرے دوستو، ہمارے تو جرانے ہی معاذ اللہ اس کام کے رہ گئے۔ ہماری تو دوستیاں، یار مل کے بیٹھے تو اس کا مطلب ہے گندی بات کرے، دوست مل کے بیٹھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شرم و حیا کی دھجیاں بکھیر دے۔ یہ کیسا جرانہ؟ دوستی ایک پاکیزہ چیز کا نام ہے، اور الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دنیا چھوڑ جائے گی لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے ان کے یرانے تو قیامت کے دن بھی برقرار رہیں گے۔ یہ تو قیامت کے بعد تک برقرار رکھنے والی چیز، اور اس کو گندگی کا شکار کر دیا گیا۔ اس قدر زیادہ بے حیائی۔ آج کسی کو اگر کہا جائے نا کہ قاری صاحب نے آج نماز، قاری صاحب بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو قاری صاحب پہلی رکعت کے اندر آج آپ سورہ ملک سنا دیں عشاء میں، اور دوسری رکعت میں اس طرح کریں کہ اما یتساءلون کی تلاوت کر دیں، تو کہتے ہیں اتنی لمبی کر دی جماعت، اتنی لمبی، اور کئی گھنٹوں پر مبنی فلم ساری رات بیٹھ کے دیکھتے رہے۔ اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں، اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں۔ میرے دوستو، یہ بدنگاہی کا جو طوفان پھیلا ہے تو بڑے بڑے معزز گھرانے اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ بڑے بڑے باپ جنہوں نے کندھے کے اوپر بوری رکھ کے بچے پالے تھے، آج وہ باپ پریشان ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرنے جا رہی۔ پاکیزگی، نظر کی پاکیزگی۔ لو سنیے بات، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور کی حیا کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب میں سب سے زیادہ حیا والی کنواری لڑکی ہوتی ہے۔ کنواری لڑکی کہتے ہیں تو لڑکیوں کی طرح شرمیلا ہے، جملہ بولا جاتا ہے نا، سمجھو ہے آپ کی میری بات سے؟ ادھر دیکھیے گا، جملہ بولا جاتا ہے نا کہ تو لڑکیوں کی طرح شرمیلا، تو کنواری لڑکی بہت زیادہ شرمیلی۔ میری طرف دیکھیے گا، بات سنیے نا، اس لیے کہ میرے خیال سے ہم آج 15 منٹ لیٹ ہیں بات شروع کرنے میں ہی، کیونکہ آپ کو جب جا کر کے آرام کرنا ہے اور پھر آپ کو فجر کے لیے اٹھنا بھی ہے، تو آپ ذرا توجہ رکھیے گا۔ لڑکیوں کی طرح تو شرمیلا، لڑکی بھی ہو اور کنواری بھی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے، زیادہ حیا والے تھے، کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ۔ فرما دور نکل جاتے تھے رسول پاک قضائے حاجت کے لیے، دور چلے جاتے تھے۔ اور ہمارے ہاں ابھی آئیں گی نا گرمیاں، تو بڑے بڑے جوان لڑکے نکرے پہن کے موٹر سائیکل پہ چڑھیں گے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مرد کے لیے وجود کا حصہ چھپانا فرض ہے، اور اگر کسی نے اس حصے کو دیکھا تو حرام ہے دیکھنا، مرد کے لیے بھی۔ اور آپ غور فرمائیے کہ یہ سویرے جو آپ نکلیں گے سیر کرنے کے لیے، اللہ ماشاء اللہ کیسے نادان ہیں، کیسے نادان ہیں کہ وہ ایسے گھوم رہے، اور گھروں کے اندر تو بالکل احتیاط نہیں ہے۔ جب گرمیوں کے اندر، اور میں بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا، جب تہمت آپ باندھتے ہیں اور پھر تھوڑی چونکہ لوڈ شیڈنگ کا موسم ہوتا ہے تو تھوڑی اور زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، تو پھر قمیض اتار دی جاتی ہے، تو اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں تک کسی شخص کے لیے اس حصے کو کھولنا کسی صورت بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں سمیت غسل کر رہے ہیں، کپڑوں سمیت غسل کر رہے ہیں، تو آپ کی زوجہ کہتی ہیں حضرت باہر تو آپ حیا والے ہیں، لوگوں سے حیا کرتے ہیں، تو غسل خانے کے اندر فرمانے لگے باہر لوگوں سے کرتا ہوں، جب اندر جاتا ہوں تو اپنے خدا سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میں اللہ سے حیا کر رہا ہوں۔ میں یہاں بھی اپنے ستر کو واضح کرنا مناسب نہیں سمجھتا
حضرت عثمان غنی میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے بھی جس سے حیا کریں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ساری زندگی میں نے کبھی اپنا پیشاب اور پخانہ نہیں دیکھا. فرمایا جس دن سے حضور کا مکھڑا دیکھا ہے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا, کبھی دیکھا ہی نہیں. میرے دوستو پاکیزگی یہ نظر. ایک صحابی ہیں حضور کے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا. حضور کا حکم ہے, ارشاد ہے کہ پہلی نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو اچانک ہے وہ معاف ہے, دوبارہ نہ دیکھنا. دوبارہ منع فرمایا گیا. اب حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن گزر رہے ہیں گلی سے, حضور نے کسی کام سے بھیجا ہے تو سامنے ایک عورت بے پردہ ہے, نظر اٹھی تو اچانک بھول گئے اور دوسری نظر بھی پڑ گئی. ہمارے یہاں پہ اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا, لیکن جن کی نظریں چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کرنے والی تھی اور جنہوں نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہوں سے فیض حاصل کیا, ایک نظر دوسری پڑ گئی, وہیں کھڑے ہیں, برسات لگ گئی آنسوؤں کی, اور زبان پہ لفظ کیا ہے, اللہ معافی عطا کر دے. یا اللہ اب تیرے حبیب کے پاس وہی آئے گی, میرا گناہ کھل جائے گا, میں تو خیانت کر بیٹھا حضور کے فرمان سے, اللہ معافی دے دے. تڑپ تڑپ کے کہتے میرے دل میں خیال آیا واپس جاؤں, پھر میں نے سوچا یہ چہرہ لے کے حضور کے پاس چلا جاؤں. ایک عورت پر بدنگاہی کی نظر ڈال کے جو میں نے اپنی آنکھوں کو آلودہ کر لیا تو حضور کے پاس جاؤں یہ چہرہ لے کے. جنگل میں چلے گئے. کتنے دن روئے؟ 1 دن 2 دن 4 دن 40 دن آنسو بہاتے رہے. یا اللہ معافی دے دے, یا اللہ معافی دے دے. 40ویں دن حضرت جبریل امین آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب فرماتا ہے وہ رو رو کے بے حال ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے فرمان پر پہرا دینے والے لوگ, آقا ایک فرمان ٹوٹا ہے وہ رو رو کے بے حال ہو گیا ہے. یا رسول اللہ بلا لیجئے. رب فرماتا ہے بلائیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ایک روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ. خیر یوں سمجھیے کہ تینوں حضرات گئے اور جیسے ہی پہنچے نا جنگل میں حضرت علی کو آتے دیکھا تو رو پڑے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کہیں قرآن کی کوئی آیت تو نہیں اتر آئی, کہیں خداوند قدوس نے فرما تو نہیں دیا کہ سال بعد جہنمی ہو گیا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کہنے لگے یار ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں, بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رسول پاک نے بلایا ہے, تجھے حضور نے بلایا ہے. قدموں میں بیٹھ گئے. علامہ ابن قدامہ نے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے علی تو میری سفارش کر کے مجھے معافی لے دے گا, تو میری سفارش کر دے گا, مجھے معافی تو مل جائے گی. کہ سال بعد چل حضور بلاتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وقت لے جانا جب نبی پاک نماز پڑھا رہے ہوں, میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا, میری تو نظر بہک گئی ہے. اس وقت اللہ کے حبیب مغرب کی نماز پڑھا رہے, پیچھے کھڑا کر دیا. حضرت ثعلبہ نے حضور کا قرآن سنا تو رو رو کے بے ہوش ہو گئے. تکمیل نماز پر حضور نے فرمایا علی ثعلبہ, حضور بے ہوش ہو گئے. فرمایا گھر لے جاؤ, اٹھا کے گھر لے گئے. واہ ثعلبہ کیسی توبہ ہے اور کیسا انداز ہے اور کیسا طریقہ ہے. میرے حضور نے فرمایا چلو میں ان کے گھر چلتا ہوں. اللہ کے حبیب پہنچے اور حضور سرانے بیٹھے. جب ان کا سر اٹھا, بے ہوش پڑے, سر اٹھا کے گود میں رکھا, آنکھیں کھلی تو کانپ گئے, سر دھج سے باہر رکھا. کہنے لگے سونے اس قابل نہیں ہوں کہ میرا سر آپ کی گود میں آئے. حضور مجھ سے تو خطا ہو گئی. رسول پاک نے فرمایا فکر نہ کر, فکر نہ کر, مجھے جناب جبریل امین علیہ السلام بتا گئے ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے, اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. اور لفظ ہے علامہ ابن قدامہ کے. کہنے لگے سونے رب تو راضی ہے, آپ بھی تو بتائیں نا کہ آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. حضور آپ بھی تو بتائیں نا کہ آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. میرے حبیب پاک کے چند قطرے آنسوؤں کے گرے. اور میں ثعلبہ میں بڑا راضی ہوں, بس
نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، کہنے لگے مولا ہو سکتا ہے میری نظر پھر بہک جائے، مہربانی کر اس رضا میں ہی اگر تو مجھے لے جائے، اس رضا میں ہی خدا رسول کی رضا کے پردے میں چھپ کے اگر تیرے حضور آ جاؤں تو مولا بڑا نصیبہ ہوگا۔ بس لفظ زبان پہ تھے، روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو میرے رسول پاک کے ایک قدم یہاں رکھتے ہیں، دوسرا وہاں، تیسرا پھر ہٹا کے، حضور یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا فرشتے بڑے آئے ہیں، قدم سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہوں، فرشتے بڑے آئے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کیسا نصیبوں والا ہے کہ جنازہ پڑھ کے دفن کر کے میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ جتنا تو اس سے راضی ہوا ہے میری ساری امت سے اتنا راضی ہو جا، یا اللہ جتنا اس سے راضی ہوا ہے ساری امت سے اتنا ہی راضی ہو جا۔ ایک دفعہ کسی عورت کو دیکھا، میرے عزیزوں کبھی غور کرنا کتنی بار یہ نظر بہکی اور کتنی بار اس نے پیچ و تاب کھائے اور کتنی بار ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ادھیڑا اور کتنی بار روح پہ دھپے لگے اور کتنی بار دل پر زنگ چڑھے اور کتنی بار ہم اس جرم سے گزرے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی کے سامنے شخص بیٹھا ہے، فرمایا میاں اٹھ کے چلا جا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تیری نظروں میں زنا کے آثار ہیں، لگتا ہے کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بری نظر سے کسی کو دیکھتا ہے وہ بھی زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے دوستو کتنی بار یہ نظر بہکی اور کتنی بار ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں۔ ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بے حیا تھا، کفل اس کا نام تھا، بنی اسرائیل کا رہنے والا تھا، بے حیائی کرنا، برائی کرنا اس کا وتیرہ تھا، گندگی اکٹھی کرنا اس کا طریقہ تھا۔ ایک بچوں والی بی بی پریشان ہو گئی، یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے اس کے پاس گئی، کہنے لگا 60 دینار دوں گا پر میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ پہ، فرمایا غربت سے پناہ مانگو، کبھی کبھی یہ بھوک آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ وہ تیار ہو گئی، رات کو آئی، کفل کہتا ہے دروازے بند ہوئے تو بی بی کا وجود کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ زمانہ جانتا تھا کہ کفل بدکار ہے، بدکاری کرتے چونکتا ہی نہیں۔ جب وہ بی بی تڑپی تو کہنے لگا کیا ہوا تجھے؟ دروازے تو بند ہیں۔ کہنے لگی نہیں کفل بند کہاں ہے، دروازہ تو کھلا ہے۔ کہا کون دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگی وہ دیکھ رہا ہے جو بند دروازوں میں بھی دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جس کا دروازہ بند کوئی نہیں کر سکتا، وہ دیکھ رہا ہے جس کے دروازے بند کوئی نہیں کر سکتا۔ کفل کہنے لگی خدا دیکھ رہا ہے۔ کہتے میں کبھی نہیں ڈرا تھا آج میں ڈرا، کبھی نہیں رویا تھا آج میں رویا۔ اور کفل پاؤں کے بل بیٹھا، 60 دینار تھما کے کہنے لگا تو چلی نہیں جاتی؟ دروازے کھلے وہ چلی گئی، سجدے پہ سر رکھا، کہنے لگا خدا بندہ اللہ یہ تو آج ایک بی بی رستہ دکھا گئی ہے، میرے تو بڑے ہی پاپ ہے، اللہ کو ایک گناہ ہو تو تب نہ، میرے اتنے پاپ ہیں، خدا بندہ آج اگر راہ ہدایت ملی ہے تو مولا دوبارہ گمراہ نہ کر، اللہ میری زندگی بوجھ بن گئی ہے، خدا بندہ بوجھ چکا دے۔ اسی رات انتقال ہوا، میرے محبوب کی زبان سے نکلا، رسول پاک نے فرمایا وہ آج بدکاری سے توبہ کر کے مرا، عرش کے مالک نے کہا جبریل جا اور اس کے دروازے پہ جا کے لکھ دے قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے اس جانے والے کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا۔ اللہ نے بخش دی، اللہ نے بخش دیا۔ یاد رکھو دوستو یہ بدکاریاں، یہ بے حیائیاں، ملا رومی رحمت اللہ لکھا ہے ایک سنار اس نے ایک نوکر گھر میں پالا، گھر کے اندر رکھا، گھر کے اندر وہ سارے کام کاج کرتا، بچپن میں لایا، گنگا بھی ہے، اتنا اعتماد ہے کہ وہ سنار کہتا مجھے اپنی ذات پہ بھی نہیں۔ لیکن ایک دن میرے پاس ایک بی بی آئی اور جیسے ہی اس بی بی نے مجھے اپنی کلائی دکھائی کہ ذرا کنگن پورے کرنا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو میری نیت خراب ہو گئی،
ہاتھ پکڑا تو نیت خراب ہو گئی اور میں نے بری نظر کے ساتھ اس کے ہاتھ کو تھاما. گھر گیا تو میری بیوی دروازے پہ بیٹھی ہے, کہتی آج تو نے کون سا پاپ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں تیرے جرم کی کیا سزا مجھے ملی ہے کہ وہ نوکر جس پر تجھ سے زیادہ میں اعتماد کرتی تھی آج میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اس نے. میں بڑی کوشش کرتی تھی, چھوڑتا نہیں تھا, آج بڑی, لیکن مجھے پتا ہے کہ تیری نظر ہمیشہ پاک رہی ہے تو میں پاک رہی ہوں. آج مجھے لگتا ہے کہ تجھ سے کچھ جرم ہوا ہے جو تیرے گھر کی دیوار کے اندر بے حیائی ہو گئی. وہیں سجدے میں گر گیا. کہنے لگا تو سچ کہتی ہے, میرے گھر کو کبھی کسی کی نظر نہ لگتی, پر میں کیا کروں, میری اپنی نظر ہی آج ناپاک ہو گئی ہے. میرا گھر اس لیے لٹا کہ میں خود ڈاکو بن گیا, میرا گھر اس لیے لٹا کہ میں خود قذاب بن گیا, میرے ہاں اس لیے چور آئے کہ میں نے کسی اور کی تجوری کو تاڑ لیا. میرے دوست یاد رکھ, تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے, تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے, میں بھی کسی کا بھائی ہوں, تو بھی کسی کا بھائی ہے. یہ بیٹیاں محفوظ تب رہیں گی جب میری نظر محفوظ رہے گی, جب تیری نظر محفوظ رہے گی. یہ بہنیں سب کی برابر ہوتی ہیں, یہ محفوظ تب رہیں گی جب تیری اور میری نظر محفوظ رہے گی. یہ محفوظ کیا کریں دوستو, میں نے پہلے بھی کہا تھا, کچھ عرصہ پہلے میں نے بات کہی تھی کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے لاہور کا, اس کی بچی BSc میں ڈویژن میں فرسٹ آئی ہے. اس کو لوگوں نے آفریں کرائی کہ ہم پیسے دیتے ہیں ڈاکٹر بنا. کہنے لگا میں نہیں بنا سکتا. ہم پیسے لگاتے ہیں تو بنا. کہنے لگا کیسے بنا دوں, میری بیٹی خوبصورت ہے, میں یونیورسٹی جاؤں گا, اس کو بھیجوں گا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, کہ کون اس کی چند دن پہلے آپ نے دیکھا نہیں کہ مظفر گڑھ کی ایک بیٹی وہ جل کے مر گئی. وہ پکارتی رہی, اور جب اس بچی کا اخبار میں دیکھ رہا تھا تو گھوم رہے تھے وہ جملے کہ مدینہ منورہ میں ایک بچی نے پکارا, اور پکارے کس طرح کہ ایک یہودی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بچی پکار کے کہنے لگی کیا محمد کو ماننے والا کوئی موجود نہیں رہا, کیا مصطفیٰ کو ماننے والا کوئی مدینے میں. بوڑھے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تلوار پکڑی, 3 ٹکڑے یہودی کے کیے اور اپنے سر سے چادر اتار کے اس بیٹی کے سر پہ دے کے کہنے لگے بیٹی محمد کے ماننے والے قیامت تک رہیں گے, اور بیٹیوں کے سر بھی قیامت تک ڈھانپے جاتے رہیں گے. پر میں کیا کروں, دل کے پھپھولے جل گئے ہیں, سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے. گھر کے چراغ سے میں کیسے سمجھاؤں اپنی ملت کے جوان کو کہ یہ جو جس کا تو موبائل پہ نمبر ملائے ہوئے ہیں, محمد عربی نے اسے تیری بہن قرار دیا ہے. یہ جس کو تو بری نظر سے تاڑ رہا ہے, تیرے رسول نے اسے تیری بیٹی بنایا ہے. اور یہ جو تیری دکان پہ سودا لینے آئی ہے یہ تیری بیٹی ہے, یہ تیری بہن ہے, یہ تیری خالہ ہے, یہ تیری کچھ لگتی ہے. کوئی رشتہ نہ بھی ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ تو برقرار ہے, یہ رشتہ تو برقرار ہے. اس کی طرف دیکھ ساتھیو, یاد رکھو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے, آپ کو پتہ ہے سندھ میں اسلام کیسے آیا تھا؟ ایک بیٹی پکاری تھی, ایک بیٹی, 100 نہیں, ایک بیٹی پکاری تھی. اس نے کہا آؤ فریاد کے لیے. حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا, اس نے کہا ظالم بڑا ہوں پر بے غیرت نہیں ہوں, ظالم بہت بڑا ہوں, میں بہت بڑا مجرم ہو سکتا ہوں پر بے حیا تو نہیں ہو سکتا. تو لگا قاسم بن محمد جاؤ اور چادریں لے جاؤ, اور سندھ میں جس کی بھی بیٹی نظر آئے اس کا سر ڈھانپتے چلے جانا. ان کے سر ڈھانپ تو. لیکن میرے دوستو آج مصیبت یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی ہے, گھر کے ہی چراغ سے. میرے ساتھیوں, نظر کے اندر حیا, نظر کے اندر حیا. علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے, حضرت ابو زرع رحمت اللہ علیہ ٹوپیاں بیچ کے گزارا کرنے والا غریب, ٹوپیاں بیچ کے. کسی نے کہا تیرے پاس کو دولت ہے؟ تو کہنے لگے ہاں, 70 سال ہو گئے مجھے بالغ ہوئے, لیکن الحمدللہ میں نے آج تک اپنی نظر کو کبھی بہکنے نہیں دیا. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں, جو کما کے لے جاتا ہوں گھر لے جاتا ہوں, لیکن میری نظر بڑی پاک ہے, ایمان بڑا پختہ ہے.
کہتے ٹوپیاں بیچتے بیچتے ایک گھر میں اس عمر میں اللہ نے میرا امتحان لینا چاہا، عورت بن سنور کے بیٹھ گئی، تالے لگا لیے، منہ کالا کرنا چاہا، کہتے ٹوپیاں وہیں چھوڑی اور میں چھت پہ چڑھا اور میں نے کہا کہ میں نے ایک ہی تو کمائی کی ہے زندگی بھر کہ میں نے اپنے ایمان کو بہکنے نہیں دیا۔ کہتے ہیں چوتھی منزل سے چھلانگ لگائی، چوتھی فقیہ ابو اللہ سمرقندی کہتے ہیں جب چوتھی منزل سے چلے، یہ چوتھی منزل سے چلے، عرش اولا سے حضرت جبریل امین چلے، حضرت جبریل امین نے پروں پہ رکھا اور زمین پہ رکھ کے کہنے لگے تجھے مبارک ہو، تیری ادا تیرے خدا کو پسند آئی ہے۔ اس نے کہا جبریل پہلے تو نبیوں کے پاس جاتا تھا، اب محمد کی امت کے ولیوں کے پاس جایا کر، اور جا کے دیکھ یہ کس طرح پاکیزگی کے ساتھ آئے ہیں، جا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں میں وہی لے کے آتا تھا، آج میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ آج زیارت جیسے حضرت داہیہ کلبی کی زیارت کو آیا کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے آتے تھے، آمدام برسر مطلب کہتے حضرت جبریل امین نے رکھا پروں پہ۔ اب میں وہاں سے تو بچ کے نکلا اور خیال یہ تھا بتانا نہیں کسی کو، کون سا کرامت مشہور کر کے پیری مریدی بڑھانی ہے، بتانا نہیں، میں نے تو اپنا تقویٰ ہے اس کو بچا کے رکھنا۔ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اب چلا گھر کی جانب اور دل میں خیال یہ ہے کہ ٹوپیاں بھی چھوڑ آیا ہوں اور گھر میں بچے بھی ہیں کھانے والے۔ فرماتے ہیں داخل ہوا تو بیوی کہنے لگی کیا لائے؟ میں نے کہا آج تو میرا اصل مال بھی ضائع ہو گیا، آج تو اصل مال بھی، تو اس طرح کر اٹھ تو نور میں آگ جلا دے، تو نور میں آگ جلا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کہیں کہ آج ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں پکا۔ کہتے آگ جلی تو پڑوسن آگ لینے آئی، میری بیوی سے کہنے لگی آگ لے لوں؟ اس نے کہا لے لو۔ تو نور کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی بی بی تو خامند کے پاس بیٹھی ہے، روٹیاں تو پک کے جلنے کے قریب آ گئی ہیں، روٹیاں تو پک کے جلنے کے قریب آئی ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب تک میں موجود ہوں اس واقعے کو 11 سال بیت گئے۔ فرماتے ہیں میں تو تندور میں آگ لگاتا ہوں، روٹیاں میرا اللہ ہی عطا فرما دیتا، خالی آگ لگاتا ہوں اس لیے کہ پاکیزگی حاصل کی ہے، نظر کو پاک کیا ہے بس۔ روض الریاحین فی حکایت الصالحین امام عبداللہ جعفری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، مصر میں ایک بابا جی گھوما کرتے تھے، لوگ ان کو مسکی کہتے تھے، خوشبوؤں والا بابا۔ کون سا بابا بولیے گا؟ ایک دن لوگوں نے کھڑا کر لیا، جوانوں نے، کہنے لگے بابا جی خوشبو کہاں سے آتی ہے، کہاں سے منگاتے ہو؟ لگتا ہے بڑا سرمایہ لگاتے ہو۔ بابا جی کہنے لگے جوانوں قسم ہے مجھے تمہاری جوانیوں کی، آج تک نہیں خوشبو لگائی، لگائی نہیں، کبھی لگائی نہیں۔ کہا پھر اتنی خوشبو؟ تو کہنے لگے آؤ تم نے پوچھ لیا ہے تو جاتی دفعہ بتا ہی جاؤں، پکا پھالوں کسی وقت بھی گر جاؤں گا۔ بیٹھ گئے، کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ خوبصورت بڑا تھا، مال بڑا تھا، میرے ابا جی نے کہا کہ تجھے کپڑے کی دکان ڈال کے دینی ہے، چند دن ایک دکان پہ بیٹھ، تجھے کپڑے کے لین دین کے معاملات کا پتہ چل جائے۔ میں وہاں بطور سیل مین ڈیوٹی کرتا تھا، ایک عورت آئی، کہنے لگی اس بچے کو ساتھ بھیجو، کپڑے کے چند تھان بھی اٹھائے، کہنے لگی جو پسند ہوں گے میری ملکہ کو، میری جو جس کی میں ملازمہ ہوں، میری مالکن کو جو پسند ہوں گے وہ رکھ لے گی اور پیسے یہ لے آئے گا اور بچوں میں کپڑے بھی لے آئے گا۔ کہتے مجھے ساتھ لے گئی اور جب میں گھر میں پہنچا تو اس میں ایک عورت دلہن کی طرح سج کے بیٹھی ہے، اندر داخل ہوا تو دروازے بند ہو گئے، ہر طرف سے خوشبوؤں اور ہر طرف سے پھولوں اور ہر طرف سے سجی ہوئی چیزوں کے نظارے ہونے لگے۔ اور وہ بی بی کہنے لگی میں ایک دن گزری تھی، تیرا حسن بڑا بھایا تھا، اب میں تیرے ساتھ منہ کالا کروں گی۔ میں نے کہا کہ دیکھ میں خوبصورت بھلے اللہ کے فضل سے بڑا ہوں، لیکن میں نے اپنی جوانی سنبھال کے رکھی ہے، میں نے اپنی پیشانی کا نور کبھی ضائع نہیں ہونے دیا، میرے جملوں کی پاکیزگی اس بات میں مضمر ہے کہ میری نظر بھی بڑی پاک ہے، تو مجھ پہ رحم کھا۔ کہنے لگی اگر ایسا نہیں کرے گا چوری کا الزام بھی لگے گا، تجھے مار بھی کھانی پڑے گی۔ کہتے ہیں کوئی چارہ نہ لگا، جوانوں یہ بھی تو جوان ہے، جوانوں یہ بھی تو جوان ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں چند لوگ ہوں گے، ایک جوان ہوگا، عرش کا سایہ ملے گا،
لوگ کہیں گے تجھے جوانی میں اتنا مقام مل گیا، تو رب فرمائے گا یہ وہ جوان ہے، وہ جوان ہے کہ جس کو جوان عورت نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے کہا تھا میں برائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اسے اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے آج عرش الہی حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی بات نہ بنی تو میں نے کہا کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے، باتھ روم جانا ہے، اس نے کہا چھت پہ لے جاؤ کنیزیں، اس نے تالی بجائی تو سینکڑوں کنیزیں آ گئی، درجنوں لوگ اکٹھے ہو گئے، بہت بڑی ملکہ تھی، چھت پہ لے جاؤ اس کو، کہتے میں نے پخانہ کیا اور پخانہ کر کے میں نے اس کو اپنے وجود پہ ملا، اور جب میں نیچے آیا تو وہ کہنے لگی یہ تو پاگل ہے، گندے کو باہر نکال لو، کہتے اس نے مجھے باہر نکالا اور جا کر کے جیسے ہی میں نے ایک نلکے کے نیچے غسل کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، گھر گیا سویا، ایک روایت ہے حضرت جبریل امین کی زیارت ہوئی، اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور جناب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تو نے عام آدمی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا، تو نے وہ عام آدمی ہو کے کام کیا جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ کہا حضور آپ، فرمایا کھڑا ہو جا ذرا سینے سے تو لگ جا، فرماتے ہیں جناب یوسف کے سینے سے لگا ہوں، لگا خواب میں تھا، لیکن خدا نے فضل یہ فرمایا ہے جدھر سے گزر جاتا ہوں خوشبوئیں خوشبوئیں ہو جاتی ہیں۔ اور امام یافی کہتے ہیں جب یہ انتقال کر گئے تو کئی عرصے تک ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی، ان کی قبر بھی مشک بار تھی۔ دوستو نظر کی حفاظت، یہ ضمانت دی نبی پاک نے، ضمانت فرمایا مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی دے دیتا ہوں، فرمایا دو جبڑوں کے درمیان والی یعنی زبان کی گارنٹی دے دو، اور دو ٹانگوں کے درمیان والی شرم گاہ کی گارنٹی دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مشکل مرحلہ ہو گیا دوستو، آج معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، اپنی نظر کو بچاؤ، اپنی نظر میں حیا پیدا کرو، اس کو جھکا دو، اور ویسے بھی یارو یہ نظر اس حسن کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو حسن مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ تو زیارت گنبد خضرا کے لیے ہے، یہ تو زیارت کعبۃ اللہ کے لیے ہے، اور صبح قیامت یہ نظر تو دیدار خدا کے لیے ہے، اس کو بچا کے رکھو، یہ بڑی پاکیزہ ہے، بڑی پاکیزہ، اور جو پاک نظر والا ہوتا ہے اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ باہر نکلے، ایک شخص کہنے لگا حضور اگر آج آپ دعا نہ کرے میں کر دوں تو، میں تو کر دے، کہنے لگا یا اللہ میری ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، نابینا تھا، ایک آنکھ موجود نہیں تھی، ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، حضور میری اللہ میری آنکھ میں جو راز ہے اس کے صدقے بارش عطا کر دے، کہتے اسی وقت بارش آ گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے کیا راز ہے؟ کہنے لگے حضرت ایک دن بہکی تھی میں نے چھری لے کے نکال ہی دی ہے، میں نے کہا کہ نہ خدا کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے، آنکھ جاتی ہے تو جائے، فرمایا کوئی بھی مشکل آتی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اور حدیث بخاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین لوگ پھنس گئے تھے غار میں، ایک نے دعا کی تھی مولا میں برائی پہ قادر تھا پر میں نے برائی نہیں کی تو مجھے اس مشکل سے نجات دے دے، کہتے ہیں اسی وقت پتھر نے دو ہجکولے کھائے اور رستہ میسر آ گیا۔ دوستو یاد رکھو اگر تیری نظر میں حیا ہے تو معاشرے میں حیا ہے، اور اگر تیری نظر میں حیا نہیں تو پھر معاشرے میں بڑی گندگی پھیل جائے گی۔ دوستو ہر آدمی اس پر غور کرے۔ یہ دیکھیں معاف کیجئے گا ہمارے ہاں ایک عجیب رپورٹ ایک دن اخبار نظر سے گزری، وہ کہنے لگے انڈیا کے اسٹیج ڈرامے اتنے گندے نہیں جتنے، یہ میرے پاس اخبار کی وہ کٹنگ موجود ہے جس میں لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ اس وقت وہ بک رہے ہیں میڈیا پہ کوئی اور چیز، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم اس مکھی کی طرح تو نہیں ہو گئے جو بیٹھتی گندگی پہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو پروموٹ کیا جانے لگا جس میں گند زیادہ ہے۔ میرے دوستو یہ ہم نے خود کنٹرول کرنا ہے اس معاملے کو، تو ہونا ہے ہم حیا والے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم حیا والے رسول کے ماننے والے۔ بات سنو اور میں بات ختم کروں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، فرماتے ہیں
نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی تھوڑی تھی، 7 8 اور کچھ لوگوں نے 10 سال میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اتنی عمر مبارک تھی اور کعبے کی قریش نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے۔ رواج یہ ہوتا تھا کہ نیچے تامت ہوتی تھی اور تامت کے اوپر توپ ہوتی، جس کو توپ بولتے ہیں، جبہ بولتے ہیں، لمبی قمیض بولتے ہیں، کہتے ہیں وہ پہنی ہوئی ہے رسول پاک نے۔ اب جب اٹھا کے لا رہے ہیں پتھر نبی پاک علیہ السلام بھی، تو پسینہ آ گیا کہ نیچے تامت ہے، اس کے اوپر کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھتیجے نیچے سے تامت نکال دو۔ بہت سے لوگوں نے نیچے سے تامت، اس سے بے پردگی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اوپر لمبا کرتا ہے تو نکال دو۔ کہتے ہیں میں نے پکڑ کے نکال دیا، رسول پاک زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا میری تامت مجھے واپس کرو۔ پسینہ آتا ہے تو آئے، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو ہو، لیکن میں شرم و حیا کا پیکر بن کے امت کو درس دینا چاہتا ہوں۔ آج تو ہمارے ہاں لباس بھی وہ پہنا جاتا ہے کہ جس لباس کے اندر ہی پردہ پورا قائم نہیں رہتا۔ تو میرے ساتھیوں یاد رکھیے گا، نظر جھکا کے رکھیں، حفاظت کریں اپنی اولادوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بچیوں کی، اور یاد رکھیں اگر معاشرے میں یہ کام ہو گیا تو معاشرہ سارا حیا سے بھر جائے گا۔ میرا اللہ آج اس بزم کے صدقے اور خداوندہ بزرگوں کی سفید داڑھیوں کے صدقے اور اپنے اس گھر کے صدقے ایسی نظر کرم فرما، ایسی نظر کرم فرما کہ ہم حیا والے ہو جائیں اور ہماری بات سن کے کئی اور حیا والے ہو جائیں۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر